بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی دستک پلیٹ فارم پر پوچھے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات۔ ایک سوال ایک صاحب نے ہم سے پوچھا اور وہ اس طرح تھا، وہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب، میرا ایک اسکول ہے اور کافی عرصے سے میں اسکول چلا رہا ہوں، اور ابتداً یہ تھا کہ اسکول کے اندر بہت زیادہ اسٹوڈنٹ تھے۔ آہستہ آہستہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی تعداد کم ہوتی گئی، اور اب حالت یہ ہے کہ بمشکل جو ہے 50 سے 60 کے قریب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کی بھی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس وقت سیزن ہے نئے داخلوں کا، تو نئے داخلوں کے حوالے سے بھی کوئی امپروومنٹ نہیں ہے اور نئے داخلے بھی نہیں آ رہے۔ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو دیکھیے، یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے، چاہے کوئی کاروبار ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، ان اداروں کے اندر بھی بسا اوقات بندشوں کے معاملات کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں، اور ہمارے جو اساتذہ ہیں جن سے ہم نے سیکھا ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں جن کی بیٹھک میں ہم رہتے تھے، ان کے پاس ایسے ایسے کیسز آتے تھے کہ بڑے بڑے اداروں کے اوپر، بڑے بڑی جو ہے جگہوں کے اوپر، کمپنیوں کے اندر باقاعدہ بندشوں کے معاملات کیے جاتے اور سخت ترین بندشیں لگائی جاتی۔ اس طرح کی بندش لگائی جاتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے ان کو فائدہ نہ پہنچے اور نقصان در نقصان ہوتا چلا جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جن دنوں میں سائڈ ایریے کے اندر مسجد میں خطابت وغیرہ کرتا تھا، امامت وغیرہ کرتا تھا، تو وہاں پر ایک ہوٹل تھا، اور اس ہوٹل کے اندر جو ہے یہ معاملہ تھا کہ شروع میں بہت زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ آمد و رفت تھی، اور لوگ آتے تھے اس ہوٹل کے اندر، کھاتے تھے، بیٹھتے تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ مجھے جو ہے اس ہوٹل کے مالک نے، مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے ان کا نام عمران تھا، عمران صاحب نے آ کر مجھے کہا کہ علامہ صاحب، میرا جو ہوٹل ہے اس کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بھی گاہک جو ہے میرے ہوٹل کے اندر جو ہے نہیں آتا، اور اگر آ جائے تو بڑے عجیب و غریب قسم کے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو ان معاملات کی وجہ سے جو میرا گاہک ہے وہ بدزن ہو کر گالیاں دے کر چلا جاتا۔ کس طرح کے معاملات ہو رہے کہ ہوٹل کے اندر جو ہے دال اور چاول کا اس کا زیادہ کام تھا، دال چاول اور حلیم کا، کھچڑے کا اور بریانی کا۔ اب جو ہے دال اور چاول جو ہے ہم صاف ستھری پلیٹ کے اندر صاف ستھرے طریقے سے بنا کر اس گاہک کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اور رکھ کر ہم جاتے ہیں اپنے کاؤنٹر کے اوپر۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ جو کھانے والا ہے وہ آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی اس کے اندر سے دیکھیے بال نکل رہا۔ ایک جو ہے وہ گاہک بلاتا ہے، کہتا ہے بھئی اس کے اندر سے کنکر نکل رہے ہیں۔ ایک گاہک بلاتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ نمک ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ دوسرا گاہک بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ پانی جو ہے ہمیں کڑوا لگ رہا ہے۔ یعنی اس طرح کی حالت، اور ساتھ ساتھ اس کے جو ہے وہ اور بھی لوازمات وغیرہ وہ اس نے رکھے ہوئے تھے۔ جو بھی آئٹم ہوتا اس کے اندر کچھ نہ کچھ شکایت جو ہے گاہک جو ہے کرتے۔ اب اس نے اپنے تئیں ساری کوششیں کر لی کہ صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھ رہا ہے، جو چیزیں جس بن رہی ہے اس کے بنانے کے اندر بھی بہت زیادہ احتیاط کر رہا ہے، اس کے باوجود یہ معاملات سمجھ سے باہر ہو کے آ رہا ہے۔ خیر، اس نے مجھے بہت زیادہ فورس کیا، تو میں اس کے ہوٹل میں گیا۔ تو ہوٹل میں جانے کے بعد جب تشخیص کی تو پتہ چلا کہ اس کے ہوٹل کو باندھا ہوا ہے، بندش کی ہے اس کے ہوٹل پر، اور اس بندش کی وجہ سے اس کے جو گاہک ہیں وہ گاہک جو ہے بھاگ رہے ہیں، واپس نہیں آ رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں گاہک۔ اب میں نے جو ہے اس کے لیے پڑھائی کی، عمل وغیرہ کیا۔ تو عمل کرنے کے بعد میرا اکثر یہ معمول رہتا کہ
مغرب کی نماز کے بعد میں اکثر کمال بابا کے پاس ضرور جایا کرتا اور وہاں ان کی صحبت میں بیٹھتا. تو اب اس بندے کے لیے ہوٹل پر میں نے عصر سے مغرب کے درمیان جو ہے وہ عمل وغیرہ کیا اور پڑھائی وغیرہ کی. پڑھائی وغیرہ کرنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی اور اس کے بعد کمال بابا کے مطب پر گیا ہوں. تو اب جیسے ہی میں مطب کے اندر داخل ہوا تو کمال بابا نے مجھے ایسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر ایسے مجھے ایسے میرے اوپر ایسے دیکھا. اب کوئی شخص آیا ہو اور میں اسے ایسے دیکھوں اور دیکھنے کے بعد ایسے اوپر دیکھوں تو جو شخص ہے دیکھنے والا وہ ضرور سوچے گا کہ یہ کیا بات ہے، اس نے اوپر کیا دیکھا. اسی طرح میں نے بھی سوچا کہ بابا جی ایسے اوپر میرے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں. اب وہ صاحب نظر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو انہیں نظر عطا کی تھی، روحانیت عطا کی تھی اور صاحب کشف تھے وہ. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرما، ان کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش کا نزول فرمائے. اب مریضوں وغیرہ سے جب بابا جی فارغ ہو گئے تو میں نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی آج میں آیا ہوں، میں نے آپ کو سلام کیا اور بیٹھ گیا. تو جب میں نے سلام کیا تو آپ نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایسے اوپر دیکھا، تو اس میں کیا حکمت تھی؟ تو کمال بابا نے مسکرا کر کہا کامران صاحب بات یہ ہے کہ آج آپ اکیلے نہیں آئے تھے، آپ اپنے ساتھ کوئی مہمان لے کر آئے تھے. تو میں نے کہا بابا جی کون سا مہمان لے کر آئے تھے؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ کامران صاحب آج عصر کی نماز کے بعد کیا تم کسی ہوٹل میں گئے تھے؟ میں نے کہا جی بابا جی میں ہوٹل میں گیا تھا. کہا آپ نے وہاں کوئی عمل کیا تھا؟ میں نے کہا جی بالکل بابا جی. اس بندے نے جس کا ہوٹل تھا اس نے کہا کہ یہاں پر میرا کام چل نہیں رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بندشوں کے معاملات ہیں، گاہک جو ہے پریشان ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے میں نے عمل کیا تھا. تو کہا کہ جب آپ نے عمل کیا تھا نا تو عمل کرنے میں جب آپ نے صفائی کی ہے تو بندش ڈالنے والی جو شیطانی چیز ہے آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے ہو اور وہ اس وقت آپ کے ساتھ ہے. تو میں نے کہا بابا جی میں نے تو ایسی کوئی نیت نہیں کی کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر آؤں. کہا نیت کی یا نہیں کی وہ آپ کے ساتھ ہے بڑی زبردست چیز لیکن آپ کے کسی کام کی نہیں. اب ایک اور حیرت والی بات، بابا جی کہہ رہے ہیں بڑی زبردست چیز لیکن آپ کے کسی کام کی نہیں. تو میں نے کہا کہ بابا جی کیسے زبردست چیز ہے؟ کہا سفلی گر جو لوگ ہیں ان کے لیے زبردست چیز ہے کہ سفلی گر اس شیطانی چیز سے جس کو آپ لے کر آئے ہیں بہت سارے کام لیتے ہیں. مثلا کسی شخص کی دکان کی بندش کروانی ہے تو اس چیز سے کام لیا جاتا ہے. کسی کی نظر کو بند کرنا ہے اور اس کے گلے کو خالی کرنا ہے اس سے یہ کام لیا جاتا ہے. کسی کے مال کو، کسی شخص کے مال کو اس کے جسم سے، اس کے لباس سے، اس کے پاس سے لینا ہے اس میں اس کو کام لیا جاتا. نعوذ باللہ من ذالک بابا جی نے کہا کہ کامران صاحب یہ شیطانی چیز ایسی ہے کہ اس شیطانی چیز سے سفلیگر عاملین جو ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ زنا تک کرتے ہیں اور ان عورتوں کو پتہ تک نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ برائی کر دیتے ہیں کہ وہ چیز ان کے جسم میں چلی جاتی ہے، مدہوش ہو جاتی ہیں، وہ انہیں ہوش نہیں ہوتا، اس کے بعد وہ عامل ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں، سارا معاملہ ہوتا ہے. کہا یہ ساری خرافات اور برائی والی ساری چیزیں، سارا کام یہ کر سکتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ہے سفلی گروں کے لیے بڑی زبردست چیز لیکن آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. میں نے کہا بابا جی آپ نے درست کہا کہ میری کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ میرا کام جو ہے وہ روحانیت کا ہے اور روحانیت میں ان ساری چیزوں سے پرہیز ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہونا ہوتا ہے.
یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف کہا. اسی لیے میں نے کہا، بابا جی کہتے ہیں اسی لیے میں نے کہا کہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. میں نے کہا بابا جی آپ کیا کرنا ہے؟ تو کہا کچھ نہیں کرنا ہے، مرشدوں کے بھیج دو، مرشد جانے وہ چیز جانے. تو اس وقت پہلی مرتبہ بابا جی نے مجھے ایک طریقہ سکھایا اور کہا کہ بیٹا بہت سارے کام ایسے ہیں جو سمجھ میں نہیں آنے والے ہوتے ہیں، تو وہاں اپنی عقلیں مت دوڑاؤ اور مرشد کے سپرد کر دو وہ معاملہ. اب مرشد جانے وہ معاملات جانے. خیر میں نے تصور کیا اور کہا کہ حضور یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، اب آپ جانے اور اس چیز کا جو کچھ کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیں. تو یہ اس طریقے کے معاملات ہوتے بندشوں کے، کہ بندشوں کے اندر باقاعدہ گاہک کو باندھ دیا جاتا ہے، باقاعدہ کمپنیوں کو باندھ دیا جاتا ہے، باقاعدہ پروڈکٹ کو باندھ دیا جاتا ہے، باقاعدہ اسکولز کو، اسٹوڈنٹ کو باندھ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اسکول کے اندر یہاں اسٹوڈنٹ داخل نہ ہو، اس کے والدین جیسے ہی داخل ہوں وہ بدزن ہو جائے. اسی طریقے سے یہاں تک میں نے معاملات دیکھے. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ علامہ صاحب میں ایک مسجد کے اندر خطیب ہوں، امامت اور خطابت کرتا ہوں، مجھے سب کچھ مصلی سے پہلے یاد رہتا ہے، جیسے ہی میں مصلی پر پہنچتا ہوں میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، یہاں تک کہ مصلی پر کھڑے ہو کر مجھے سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں رہتی، اور جیسے ہی میں مصلی سے پیچھے ہٹتا ہوں مجھے سب کچھ یاد آ جاتا. جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ کسی شخص نے اس کا وہ مصلی باندھا ہوا تھا، اس پر بندش کی ہوئی تھی. اب بڑی عجیب بات ہوتی ہے یہ. میں نے کمال بابا سے اس کی تصدیق بھی کروائی اور بابا جی نے بھی تصدیق کی. کہا کہ اس مسجد کے اندر جہاں یہ اس کی بندش ہوئی ہوئی ہے، بات یہ کہ اس سے پہلے ایک امام تھا، اس امام کو یہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے زبردستی نکالا اور غلط طریقے سے نکالا. تو اس نے غصے میں آ کر کے مجھے انہوں نے نکالا ہے تو میرے بعد اب کوئی بھی شخص یہاں پر نہیں ٹکے گا. اس نے بندش کا عمل کر دیا، اس کی وجہ سے یہ کیفیت. اور وہ اکیلا نہیں، اس کے بعد جو وہاں پر آتا وہاں اس کے معاملات ہوتے، پھر اس کی بندش کی جو کاٹ وغیرہ کے معاملات ہیں وہ کیے گئے، وہاں پھر معاملات بہتر ہوئے. اس طرح کے بندشوں کے معاملات ہوتے ہیں جس سے رکاوٹیں آتی ہیں، شدید قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں. ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، ان بندشوں کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے طریقے موجود ہیں. ماہ سفر المظفر کے اندر دعا حزب البحر سے میں ایک طریقہ آپ کو تعلیم کر دیتا ہوں، تو آپ اس کو ضرور کریں. تو انشاءاللہ العزیز اس طریقے پر عمل کرنے سے آپ کی جو بندش ہے انشاءاللہ ٹوٹ جائے گی. دعا حزب البحر اگر آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. ماہ سفر المظفر کے مہینے کے اندر 6، 7، 8 سفر المظفر کو اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کبیر جو ہے 360 مرتبہ اس کی تعداد ہے. احتسام اور اختتام کے ساتھ اگر پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ صرف دعا حزب البحر بھی آپ پڑھنا چاہیں تو 360 مرتبہ اس کو پڑھ لیں تو دعا حزب البحر کے آپ عامل ہو جائیں گے. جب آپ عامل ہو جائیں گے تو اس کی ساری برکات آپ کو مل جائے گی. اب آ جائیے اس بندش کی کاٹ. اس کی کاٹ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 7 مختلف قسم کے اناج لے لیجئے، جس میں دالیں ہوں، مختلف چاول ہو اور گیہوں ہو، باجرہ ہو. 7 گلاب کے پھول لے لیں، 2 اگربتی کے پیکٹ یا پھر بخور لے لیں. یہ آپ لینے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی، اور دعا حزب البحر یہ آپ 7 مرتبہ اس سامان کے اوپر پڑھ لیں. اور پڑھنے کے بعد ان 7 اناج کے اوپر اور اس بخور کے اوپر یا اگربتی کے اوپر دم کر لیں. ان 7 اناج کو آپ مکس کریں، اور مکس کرنے کے بعد روزانہ ایک جو
شوپر بنائیں گے، آپ ڈیری بنائیں گے، اس کو آپ اپنے سرانے رکھ لیں. جس شخص کے اوپر اگر بندش کے معاملات ہیں تو وہ شخص اپنے سرانے رکھ لے. جس جگہ کے اوپر اگر بندش کے معاملات ہیں تو اس جگہ کے اوپر آپ یہ رکھ لیں، پوری رات وہ اس جگہ کے اوپر پڑا رہے وہ اناج، وہ ڈھیری. صبح جو ہے سر کے اوپر سے، اگر فرد نے اپنے قریب سرانے رکھا ہے تو وہ اپنے سر کے اوپر سے 7 دفعہ گھما لے. اور یا اگر دکان پر یا کسی جگہ کے اوپر بندش کے معاملات ہیں تو وہاں سے 7 مرتبہ اس کو گھما لے. گھمانے کے بعد اس اناج کو جہاں پر پرندے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں آپ ڈال دیں صدقے کی نیت سے. اور اس جگہ پر جہاں بندشوں کے معاملات ہیں وہاں آپ یہ بخور یا اگربتی جس کے اوپر آپ نے دم کیا ہے وہ آپ جلائیں صبح شام. اور حسب توفیق جو ہے وہ صدقہ کرے، روزانہ ہی صدقہ کرے. تو 7 دن تک یہ جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز 7 دن کے اندر یہ بندش ختم ہو جائے گی، اور کیسی بھی بندش ہو انشاءاللہ اس کا توڑ ہو جائے گا. اگر پھر بھی یہ بندش ختم نہیں ہوتی ہے تو اس کی آپ جو ہے مدت بڑھا بھی سکتے ہیں کہ آپ نے 7 دن کیا، فائدہ نہیں ہوا، پھر آپ 7 دن کر لیں. اور اگلی بار جب آپ 7 دن کریں گے تو اب جو ہے وہ 7 گلاب کے پھول اس کے ساتھ شامل کر لیں، اور کسی بزرگ کا وسیلہ ساتھ شامل کریں، اور اس بزرگ کے وسیلے سے دعا کریں کہ اس عمل کے اندر فائدہ ہو. اور وہ جو 7 گلاب کے پھول ہیں کسی بھی صاحب مزار کے مزار کے اوپر ڈال دیں یا کسی قبرستان میں ڈال دیں، اور 7 دن یہ مسلسل عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز 7 دن پھر 7 دن پھر 7 دن 21 دن کے اندر اندر کیسی بھی بندش ہو اس کے معاملات جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. بندش ٹوٹ جاتی ہے، رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. ہر قسم کی بندش کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے. جتنے بھی احباب ہیں جو اجازت طلب کرنے والے ہیں ان سب کو اس کی اجازت ہے. جو کاروبار کر رہے ہیں، پیسہ لے کر عمل وغیرہ کرتے ہیں، ان کو اس کی اجازت نہیں ہے. مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے سبھی کو اس کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ سب کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بندشوں سے، ہر قسم کی رکاوٹوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خلق خدا کو فائدہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. جن جن احباب کو ہمارے کسی بھی عمل سے کچھ بھی فائدہ پہنچے ہمارے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے ضرور دعا کرے. والسلام مع الکرام.